أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم۔ کل ہمارے سامنے ایمان والوں کے بارے میں آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر نہریں اور اسی طریقے سے باغات عطا فرمائیں گے۔ ایمان والوں کا تذکرہ ہوا، کافروں کا اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ ان کے لیے ایسی آگ تیار کی گئی ہے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہیں، لوگ ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات بیان کی گئی تھی اور ایک چیلنج کیا گیا تھا کفار اور مشرکین سے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یعنی اگر تم اس قرآن کریم کے اندر شک کرتے ہو، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، کوئی آیت لے آؤ یا 10 آیات لے آؤ۔ یہاں تو ایک صورت کا تذکرہ ہے، دوسری جگہ 10 آیات کا تذکرہ بھی ہے، اور فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ سے جو ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک آیت کا تذکرہ ہے، یعنی کہ ایک آیت ہی لے آؤ اگر تم لا سکتے ہو۔ ان کافروں نے، ان مشرکین نے آیات لانے کے بجائے قرآن کریم کے اوپر اعتراضات اٹھا لیے، قرآن کریم کے اوپر اعتراضات کرنے شروع کر دیے، اور یہ کہنے لگے کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر مکھی کا تذکرہ ہے، مچھر کا تذکرہ ہے، اس کے اندر خنزیر کا تذکرہ ہے، اس کے اندر کتے کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے نا خنزیر کا تذکرہ، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حرام کیا ہے مردار کو اور اسی طریقے سے خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ تو ایک حکم بیان کرنا ہے، حکم بیان کرنے کے لیے تو نام لینا ہی پڑے گا، بغیر نام لیے اس چیز کو کیسے سمجھیں گے یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے کتے کا تذکرہ ہے تو اس کا حکم بیان کرنا ہے، مکھی کا تذکرہ ہے، مچھر کا تذکرہ ہے، اس کا حکم بیان کرنا ہے۔ اس کے حکم بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لیا، وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مکھی کا اور کیا نام اس کا مکھی کا تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الناس ضرب لکم مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتے ہیں، کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، کسی اور کے سامنے پیشانی جھکاتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی، وہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوا مِنْهُ، آگے بیان فرمائے کہ اگر ان سے مکھی کچھ چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنقِذُوا مِنْهُ، وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے، اس سے چھین نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، مشاہدہ ہے یہ، کسی بھی جگہ جہاں کوئی مورتی رکھی ہوئی ہو، کوئی بت رکھا ہوا ہو، اگر وہاں پر اس کے سامنے چڑھاوے جو چڑھائے جاتے ہیں، دودھ اور دوسری چیزیں، مٹھائیاں وغیرہ ڈالی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں، تو وہاں مکھی مچھر آتے ہیں، ان کے اوپر بیٹھتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، لیکن وہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان مچھروں کو یا ان مکھیوں کو ہٹا لے۔ یہ مثال بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ انسان کتنا جو ہے کمزور ہے، اور کتنے کمزور رب کی عبادت کرتا ہے، کس کو اپنا رب مانتا ہے، کہ جو ایک مکھی اور مچھر کو پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ اگر وہ اس سے کوئی چیز چھین رہا ہے تو اس سے واپس بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے سامنے اگر کھانا رکھا ہوا ہو، مکھی آ جائے تو ہم کیا اسے ہٹائیں گے؟ نہیں، ہم اس کو بھگا لیتے ہیں۔ تو یہ مثال بیان کی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوا مِنْهُ، آگے بیان فرمایا ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، انہیں جو مانگنے والا ہے وہ بھی کیا ہے؟ کمزور ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ حالانکہ مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جو ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔
تو یہ مثال بیان کی۔ اور بھی دوسری جگہوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری مثالیں بیان کی۔ تو ان کافروں نے، ان مشرکین نے یہ اعتراضات شروع کر دیے کہ اللہ نے اس جو ہے قرآن کریم کے اندر مکھی اور مچھر کی مثال بیان کی ہے، کیا یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے؟ تو اسی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے کوئی شرم محسوس نہیں کرتا ہے، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ وہ مثال بیان کرے کس کی؟ مچھر کی، فما فوقها، یا اس سے اوپر کی، یعنی کہ اس سے بھی جو چھوٹی چیز ہے، پسو جس کو کہتے ہیں، اس کی مثال بیان کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شرم نہیں محسوس کرتا ہے کہ جو ہے مثال بیان کی جائے اس چیز کی۔ آگے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، بس وہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، بالکل برحق ہے، اور جس طریقے سے ان کے رب نے بیان کی ہے یہ اسی طریقے پر ہونی چاہیے تھی، جہاں بیان کی ہے یہیں پر ہونی چاہیے تھی۔ یہ وہ کون لوگ کہتے ہیں؟ جو ایمان لائے ہیں اپنے رب کے اوپر، جن کو اللہ پر یقین ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جس طریقے سے یقین، اور جس طریقے سے یقین ہوا تھا حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کو، جب مکہ فتح ہوا تو اب انہوں نے دیکھا اور سوچا، ابو جہل کا بیٹا ہے عکرمہ رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اسلام لائے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے، ہماری جان نہیں بچے گی۔ اب وہ ساحل سمندر چلے گئے اور کہنے لگے کہ اب ہم دور کہیں جائیں گے، دوسرے ملک میں جائیں گے تو یہاں سے بچ کر جائیں گے، ان لوگوں سے بچ کر جائیں گے۔ لیکن جب ساحل سمندر پہنچے اور کشتی کے اندر سوار ہوئے، کشتی جب دریا کے بیچ میں پہنچی، موجوں کے بیچ میں آئی، تو اس وقت جب کشتی ڈوبنے لگی، سب نے کہا کہ اپنے اپنے ربوں کی پکارو، اپنے اپنے ربوں کو پکارو۔ کوئی لات کو پکارنے لگا، کوئی عزا کو، کوئی منات کو، سارے اپنے اپنے رب کو پکارنے لگے۔ ایک نے کہا نہیں، اب یہ کام نہیں کرنے والے ہیں، اپنے اصلی رب کو پکارو۔ کس کو؟ اپنے اصلی رب کو۔ کس کو؟ اللہ کو۔ تو اس کی بات سمجھ میں آ گئی، اس کی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے یہی بات تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، یہی بات تو اللہ کے نبی بھی فرماتے تھے کہ اپنے اصلی رب کو پکارو۔ آج تک ہم ان بتوں کو پکارتے تھے، جب ہم مشکلات میں پڑ گئے، اس وقت ہم اپنے اصلی رب کو پکاریں۔ اس کی آنکھیں کھل گئی اور اس نے ارادہ کیا کہ آج اگر میں بچ گیا تو میں ایمان لاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی کو بچا لیا اور وہ کنارے پر واپس آ گئی، اور وہاں اس کی بیوی جو اس انتظار کر رہی تھی اس کا، اور اس نے جیسے ہی یہ آئے حضرت عکرمہ واپس، تو ان سے کہا کہ میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لیے امان لی ہے، تو آپ واپس چلے۔ تو یہ واپس چلے گئے اور واپس پہنچتے ہی ایمان لائے، ایمان لے آئے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو کیا دیتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں، اس جیسی مثال کے ذریعے سے، جیسے کہ ہدایت حاصل کی اور ایمان لایا حضرت عکرمہ بن ابی جہل نے۔ ابو جہل کتنا بڑا سردار تھا اور کتنا بڑا پکا کافر تھا، لیکن اس کا بیٹا کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا اس کا بیٹا۔ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال اب ان کے رب کی جانب سے برحق ہے، بالکل صحیح اور صادق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے عناد اور جنہوں نے ضد بازی اختیار کی، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، بس وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے۔ پھر یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اللہ تعالیٰ اس مثال سے، ایسی مثالوں سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، ویہدی به کثیرا، اور بہت ساروں کو ہدایت دے دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت عکرمہ بن ابی جہل کو ہدایت حاصل ہوئی۔ آگے ارشاد فرمایا، وما یضل به الا الفاسقین، اور اس مثال سے وہ لوگ، کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے اس مثال سے گمراہ مگر فاسق لوگ، وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ اور فاسق کون ہیں؟ ان کا بھی آگے تذکرہ کیا اور ان کی علامات بیان کی۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد۔ اللہ کے عہد سے مراد مفسرین نے ایک تو یہ لیا ہے
کہ اللہ کا وہ عہد جو عہد الستو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا قرآن کریم کے اندر بھی ذکر ہے، الست بربکم قالوا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو پیدا کیا تھا، تمام انسانوں کو جتنے بھی دنیا کے اندر آنے والے تھے سارے انسانوں کو حضرت آدم کی پشت سے پیدا کیا تھا، اور ان سے پھر عہد لیا تھا، ان سے عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میری روح، آپ کی روح، پوری کائنات کی روح وہاں موجود تھی، اور ہم سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہے قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، لیکن بول گئے، دنیا کے اندر آئے تو بول گئے۔ تو اسی کو یاد دہانی کے لیے ہمارے اوپر جو ہے سب سے پہلے دنیا کے اندر آتے ہی جو ہے اللہ اکبر کی صدا لگائی جاتی ہے، کان کے اندر پڑی جاتی ہے کہ وہ عہد جو تم نے وہاں کیا تھا اس کو یاد رکھنا ہے، اور اسی کو یاد رکھنے کے لیے دنیا کے اندر علماء کرام اور دوسرے لوگ ہمیں نماز کی تلقین، روزے کی تلقین اور اسی طریقے سے دین کی طرف لے جاتے ہیں، یہ اسی عہد کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ ایک تو یہ مراد لیا ہے مفسرین نے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں، اور تیسری چیز یہ بھی مراد لی ہے کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے، یا دنیا کے اندر ہم نے عہد کیا کہ ہم ایمان لائیں گے اور ایمان پر چلیں گے، ہم نے اس ایمان کو، یہ لوگ کون لوگ؟ فاسق لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اور ایمان پر نہیں چلتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، ایک تو ان کی خرابی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ عہد کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، دوسری خرابی بیان کر رہے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور یہ توڑتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، رشتہ داریوں کو قطع تعلق اور دوسری چیزوں کو، جن چیزوں کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو یہ توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تیسری چیز بیان کی، تیسری خامی کیا ہے ان فاسقوں کے اندر؟ کہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، زمین کے اندر یہ فساد مچاتے ہیں، ایمان والوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں انہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کے اندر یہ فساد مچاتے ہیں۔ انہی کے بارے میں آگے ارشاد فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ کیا ہے؟ خسارے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہونے والے نہیں بلکہ یہ خسارے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال سے حفاظت فرمائے ہماری، جو یہ منافقین کے اور فاسق لوگوں کے اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔